السلام علیکم عزیزان محترم، آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ کیا اپنی مرضی کے ساتھ امام یا خلیفہ انتخاب کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان محترم، خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرماتا ہے اور آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے یعنی اسے نبوت دیتا ہے یا اسے امامت کے عہدے کے لیے انتخاب فرما لیتا ہے، کیونکہ حق کے انتخاب نبوت و امامت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے اور اس میں ان لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کوئی بھی نبی یا جانشین نبی کا انتخاب خود ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سبحان ہے، یعنی وہ بے عیب ذات ہے۔ اس سے جو لوگ کرتے ہیں یا بناتے ہیں، یعنی حقیقی خلیفہ اللہ کی جگہ پر کسی غیر مستحق کو بناتے ہیں یا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ خلیفہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی جگہ پر خلیفۃ اللہ بنانا یہ شرک ہے، اور انہی کو خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین کہا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ حکم دے دیا ہے کہ خلق اور انتخاب اس کا حق ہے۔ اگر لوگ اللہ کے اس حق کو چھین کر خود انتخاب کریں گے تو وہ مشرکین ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ایک خدا کی طرف سے ہیں، نہ امامت خدا کسی کو اس کے عہدے کو قبول کرنے کا اختیار ہے، نہ اپنے بعد کسی اور کو سپرد کرنے کا اختیار دیا ہے۔ یہ حدیث عزیزان محترم اصول کافی کی صفحہ نمبر 139 میں بھی درج ہے اور ذکر العباس کے صفحہ نمبر 54 میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، یہ واضح ہے کہ اسلام ایک ہمیشہ رہنے والا عالمی دین ہے۔ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں آپ ہی امت کے رہبر اور ہادی تھے، لیکن آپ کی رحلت کے بعد ضروری تھا کہ جو سب سے زیادہ لائق فرد ہو اسے امامت اسلامیہ کی رہبری سونپ دی جائے۔ عصر رسالت میں اسلام کی داخلی اور خارجی سیاست کا یہ تقاضا تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین خدا کی طرف سے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے معین کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کو ہر لحظے تین بڑی طاقتوں روم کی سلطنت، ایران کی بادشاہت اور منافقین حجاز کی سازشوں کی طرف سے شکست اور نابودی کا خطرہ لاحق تھا۔ امت کی کچھ مصلحتیں بھی تقاضا کر رہی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خلیفہ معین کر کے ساری امت کو بیرونی دشمن کی طاقت کے مقابلے میں ایک صف میں کھڑا کر دیں، اور اسی طرح ملت اسلامیہ کو ان کے داخلی اختلافات سے بچائیں جن سے دشمن کو نفوذ و تسلط کا موقع فراہم ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ان تین خطرناک طاقتوں میں سے ایک طاقت ان روم کی بادشاہت تھی جس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک فکر مند تھے۔ ہجرت کے 8ویں سال فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں اور روم کی عیسائیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں اسلامی فوج کے 3 کمانڈر جعفر طیار، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواح شہید ہوئے تھے، اور عزیزان محترم سپاہ اسلام کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عزیزان محترم، کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی اس شکست سے قیصر روم کی فوج کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ اسلام کے مرکزی علاقوں پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال مسلمانوں کو ایک بڑے لشکر کو شام کی طرف میں بھیجا تھا، اور ارادہ یہ تھا کہ اگر جنگ کی نوبت آ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لشکر اسلام کی رہبری فرمائیں گے، اور اس درد و رنج والے سفر میں سپاہ اسلام نے اپنی سابقہ شوکت پھر بھی حاصل کی، اور اس سے ان کے سیاسی مقام و منصب دوبارہ مل گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتح کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوئے، اور آپ نے اپنی بیماری سے چند دن پہلے مسلمانوں کی ایک فوج کو اسامہ کی قیادت میں شام کی طرف جانے کا حکم دیا۔ عصر رسالت میں مسلمانوں کی دوسری دشمن طاقت ایران کی بادشاہت تھی، یہاں تک کہ ایران کے بادشاہ نے انتہائی غصے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا اور آپ کے الائچی کو توہین کے ساتھ باہر نکال دیا تھا،
اور نیز یمن کے گورنر کو خط لکھا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کر لے اور ممانعت کی صورت میں انہیں قتل کر ڈالے۔ اگرچہ ایران کا بادشاہ خسرہ پرویز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی مرد تھا، لیکن مدتوں سے ایران کے زیر اقتدار رہنے والے ملک یمن کا مسلمانوں کے ذریعے سے استقلال حاصل کر لینا ایرانی بادشاہوں کو شدید ناگوار گزرا۔ عزیزان محترم، اسی وجہ سے ایران کی ستوت شاہی کے لیے اسلام کی طاقت کو پھیلتا پھولتا دیکھتا برداشت کے قابل نہیں تھا۔ مسلمانوں کو تیسرا خطرہ منافقین کے گروہ سے تھا۔ منافقوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اندیزی کے ذریعے سے فتنہ و فساد پیدا کیا جائے۔ ان لوگوں کے نفاق اور کینہ کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے تبوک سے مدینے کے راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے اسلام کی تحریک ختم ہو جائے گی اور وہ لوگ آسودہ خاطر ہو جائیں گے۔ منافقین کے عزائم اور ان کی سازشوں کو آشکار کرنے کے لیے قرآن مجید نے ان صورتوں میں سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ عنکبوت، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ مجادلہ اور اس طرح کی دیگر صورتوں میں، جن میں سورہ منافقین اور سورہ حشر بھی شامل ہے، خداوند تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیشتر مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام کے ایسے سخت اور خطرناک دشمنوں کی موجودگی میں کیا یہ صحیح تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ مسلمانوں کو دینی اور سپاہی امور کی رہبری کے لیے اپنا کوئی جانشین معین نہ فرماتے؟ اس وقت کے اجتماعی حالات کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ضروری تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد جانشین معین کر کے ہر قسم کے اختلاف کے سدباب کر دیتے اور ایک مستحکم دفاعی نظام تشکیل دیتے ہوئے اسلام کو دوام وحدت بخشتے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کوئی خلیفہ معین نہ فرماتے تو عالم اسلام کو شدید قسم کے ناگوار واقعات کا سامنا کرنا پڑتا اور نتیجہ ہر گروہ یہ کہنے لگتا کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اجتماعی حالات کے تقاضوں اور چند دوسری وجوہات کی بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول بعثت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک اپنے جانشینی مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں جہاں اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تھا، وہیں اپنے جانشین کو بھی معین فرما دیا تھا، اور اسی طرح سے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حجۃ الوداع سے لوٹتے وقت غدیر خم کے میدان میں اپنے جانشین کا اعلان فرمایا تھا۔ اور نہ صرف ان دو مقامات پر بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کے دوران مختلف مقامات پر اپنے جانشین کی شناخت کراتے رہے تھے۔ عزیزان محترم، صدر اسلام کے حالات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیثوں میں، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، کے مطالعے سے یہ بات اچھی طرح سے ثابت ہو جاتی ہے کہ خلیفہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معین ہوتا ہے۔